ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه الإمام بخاری ومسلم في صحيحهما. معزز حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری دنوں میں کچھ عبادتیں ہمارے لیے فرض کی ہیں اور کچھ عبادتیں ہمارے لیے مشروع قرار دی ہیں۔ آخری دنوں میں جو عبادت ہمارے اوپر فرض ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان کا نکالنا ضروری ہے۔ ہر بندے پر، چاہے روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر شخص کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ایک شاہ کھجور میں سے یا جو میں سے ایک شاہ غلام پر، آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر فرض کیا، اور یہ حکم دیا ہے کہ نماز جانے سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے نصاب شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس نصاب تک مال ہوگا وہی زکوٰۃ الفطر دے گا۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے بلوغت بھی شرط نہیں ہے۔ چھوٹے بچے پر بھی زکوٰۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اس کا مالک یا اس کا والد یا اس کی ماں یا جو سرپرست ہیں وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالیں گے۔ حتیٰ کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس بچے کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر دو مقصد کے لیے فرض کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتحفۃ للمساکین۔ ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے، کس لیے؟ روزے دار سے جو لغو اور بیہودہ اور فحش باتیں ہو جاتی ہیں ان کی پاکی کے لیے ایک مقصد یہ ہو گیا، اور دوسرا مقصد کیا؟ تحفۃ للمساکین، جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، ان کی خوراک کے طور پر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا دو مقصد ہے، ایک تو روزے دار سے جو غلطی ہو جاتی ہے، لغو اور بیہودہ لا یعنی اور فحش باتیں، جو باتیں کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے غلط ہیں، وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی خوراک ہے تاکہ عید کے دن خوشیوں میں وہ بھی شریک رہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور عید کی نماز میں شامل ہوں، اس لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکوۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے دے دیا اس کا زکوٰۃ الفطر ادا ہو گیا،
اور جو عید کی نماز کے بعد دے گا تو عام صدقے میں شمار ہوگا. دینا ہے اس کو دینا ہے، لیکن عام صدقہ ہوگا کیونکہ اس کا وقت نکل چکا ہے اور اس کا وقت عید کی نماز سے پہلے دینا. تو یہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر، حتیٰ کہ اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے اور اس کے پاس عید کے دن کا خوراک ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں 1-2 دن کی، تو اس غریب کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا. وہ نکال کر کے اس سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دے دے گا یا کسی اور کو دے گا، لیکن اس غریب کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے. جس آدمی کے پاس 1 یا 2 دن کی خوراک موجود ہو اسے بھی زکوٰۃ الفطر دینا ہے. تو زکوٰۃ الفطر یہ بہت ہی اہم عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرض کر دیا. زکوٰۃ الفطر کے اندر کیا نکالنا؟ غلہ نکالنا. اور آدمی جہاں رہتا ہے اس ملک اور شہر کی جو خوراک ہے، جو غذا اور کھانا ہے، اس کو نکالنا ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کننا نعطیہا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 شاہ غلہ دیا کرتے تھے. غلہ طعام کہتے ہیں غلہ کو، جو انسان کھاتا ہے جہاں رہتا ہے وہاں کا جو غلہ ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، یا اس طریقے سے کشمش ہے، پنیر ہے، جس ملک کی جو خوراک ہے عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، اسے انسان زکوٰۃ الفطر میں ادا کرتا. تو کہتے ہیں کہ ہم 1 شاہ غلہ دیتے تھے، اور یا کھجور میں سے 1 شاہ دیتے تھے، یا جو میں سے یا پنیر میں سے 1 شاہ دیا کرتے تھے. اور 1 شاہ کا وزن آج کے موجودہ زمانے کے مطابق کم و بیش 2.5 کلو ہوتا ہے. تو ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو غلہ نکالا جائے گا. قیمت نکالنا جائز نہیں ہے کہ آدمی پیسہ دے دے. زکوٰۃ الفطر میں پیسہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے اندر آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تب انسان اس کے اندر پیسہ دیتا ہے. لیکن زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مال تھا، پیسہ تھا، لیکن آپ نے پیسہ نہیں دیا. آپ نے کیا دیا؟ غلہ دینے کا حکم دیا. آپ کے زمانے میں دینار تھے، درہم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے غلہ دینے کا حکم دیا. کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ آج غلہ نہیں لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں زیادہ مالداری ہے، سعودی عرب کے اندر زیادہ مالداری ہے. ہم تو یہاں پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، کام کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے ملک سے زیادہ مالداری سعودی عرب کے اندر ہے. یہاں کا جو غریب ہمارے ملک کا مالدار مانا جاتا ہے. ہمارا جس کے پاس موٹر سائیکل ہوگی لوگ اس کو سیٹ کہتے ہیں، مالدار کہتے ہیں. یہاں غریب بھی کار سے زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ فقیر اور مسکین کا جو معیار ہے ملک کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، عرف عام کے لحاظ سے. ہو سکتا ہے کوئی کسی ملک کے اندر فقیر ہو، دوسرے ملک کے اندر مالدار ہو، ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو معیار ہے عرف عام پر ہے، یہ عرف عام پر معیار ہے. جہاں سارے کے سارے لوگ کھرب پتی ہوں، وہاں جو لکھ پتی ہوگا وہ غریب مانا جائے گا. یہ معیار ہوتا ہے غربت کا اور فقر و فاقہ کا. یہاں مالداری زیادہ ہمارے ملک کے لحاظ سے، لیکن یہاں دیکھیے کوئی پیسے میں زکوٰۃ الفطر نہیں دیتا، سب غلہ دیتے ہیں. چونکہ ہم نے عمل چھوڑ دیا اس لیے اس طرح کے بہانہ لوگ بناتے ہیں. یہاں شہروں میں لوگ ہر جگہ زکوٰۃ الفطر غلہ ہی دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ملکوں میں گاؤں دیہات کے اندر زکوٰۃ الفطر غلہ ہی دیا جاتا ہے. یہی ہمارے نبی کا عمل ہے، یہی صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، سب کا عمل آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ غلہ دیا جائے گا زکوٰۃ الفطر کے اندر. غلہ جو بھی خوراک ہے آپ کو 2.5 کلو دینا. اگر آپ پیسہ مانو گے تو کس کو معیار بناؤ گے آپ؟ کشمش، کھجور، پنیر، گیہوں، چاول، سب کی قیمت الگ الگ ہے. آپ کس کو معیار بناؤ گے؟ اگر پیسہ آپ لیتے ہو کہ پیسہ زکوٰۃ الفطر میں دینا، تو کس کو آپ معیار بنائیں گے؟ کس کے لحاظ سے دیں گے آپ؟ اس لیے معیار پیسہ نہیں، معیار غلہ. آپ کوئی بھی غلہ دے دیجئے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی جو خوراک ہے وہ دے دیجئے، آپ کا زکوٰۃ الفطر ادا ہو گیا. لہذا زکوٰۃ الفطر کے اندر پیسہ دینا صحیح نہیں ہے. یہ آپ زکوٰۃ الفطر غلے کے اندر دیجئے. عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں رہتے ہیں کس کے لحاظ سے دیں گے؟ انڈیا پاکستان کے لحاظ سے، بغیر لحاظ کے لحاظ سے دیں گے یا سعودی عرب کے لحاظ سے دیں گے؟ ارے بھائی جب آپ کو غلہ دینا تو اس میں لحاظ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ملک فون کر دیجئے کہ میری طرف سے غلہ دے دو، زکوٰۃ الفطر ہو گیا ادا. یا یہ کہ آپ یہی دے دو اپنا، آپ کا ادا ہو گیا. اس لیے زکوٰۃ الفطر کے اندر پیسہ نہیں ہے. اور پھر 1 منٹ کے لیے اگر کوئی پاکستان سے، ہندوستان سے کہے کہ میری طرف سے سعودی عرب کے اندر زکوٰۃ الفطر دے دیجئے، اب آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ الفطر ہمارے ملک میں 2.5 کلو 200 روپے میں مل جاتا ہے، 100 روپے کے اندر مل جاتا ہے 2.5 کلو چاول، اور کم میں ملتا ہے.
یہاں 20 ریال آپ کا لگے گا اس کو لینے میں کم سے کم. یہاں کی مہنگائی زیادہ ہے, مہنگا زیادہ نہیں ہے لیکن پیسے کی قیمت یہاں پر اونچی ہے, ہمارے یہاں پیسے کی قیمت کم ہے. اب اگر وہ کہے گا اپنے ملک کے لحاظ سے دے گا آپ کو, تو آپ کو پیسہ ڈالنا پڑے گا کہ نہیں ڈالنا پڑے گا. ہمارے یہاں ہندوستان میں 100 روپئے کے اندر 2.5 کلو بہترین چاول ملتا ہے, اور کم میں ہمارے علاقے کے اندر 20 روپئے میں بہترین چاول ملتا ہے 1 کلو. 20 روپئے کے اندر 40 روپئے میں 1 کلو 2 کلو ہو گیا. 50 روپئے میں آپ کا 2.5 کلو غلہ مل جائے گا چاول. 50 روپیہ کوئی آدمی سعودی عرب بھیجے ہمارے پاس اور کہے کہ وہاں ہماری طرف سے زکوٰۃ الفطر نکال دو, ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا. اس لیے پیسہ معیار نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیسہ معیار نہیں ہے, معیار غلہ ہے. غلہ آپ کو دینا ہے بس, چاہے وہ 20 ریال میں ملے, چاہے 500 ریال میں ملے, چاہے 10 ریال میں ملے, ہمیں اسے سروکار میں غلہ دینا. ہمارے نبی کا عمل یہی ہے, صحابہ تابعین طبع تابعین کا عمل ہی ہے. لہذا آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ فون کر دیجئے اپنے ملک میں کہ میری طرف سے بھی غلہ دے دو, زکوٰۃ الفطر ہو گیا ادا. اور ہمارے ملک میں غریب زیادہ ہے, اس لیے وہاں ہم دیں گے تو زیادہ ہمارے لیے اجر ہے یہاں کے مقابلے میں, کیونکہ آدمی جہاں رہتا وہیں دیتا, اصل یہی ہے. لیکن اگر دوسرے علاقوں میں زیادہ غریب لوگ ہیں تو آدمی زکوٰۃ کو دوسرے ملک میں, دوسرے شہر میں بھیج سکتا ہے. ہمارے یہاں زیادہ غریب لوگ ہیں, اس لیے ہمارے یہاں آپ بھیج دیں اس کو, اور ان کو بولتے ہیں اپنے خاندان والوں کو, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, کہ میری طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر دو. اور اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دے رہے ہیں نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, تو اس کو پیسہ دینا پڑے گا آپ کو, تو آپ تو وہاں کے لحاظ سے پیسہ دے دو تو بھی ادا ہو جائے گا وہاں کے لحاظ سے, کیونکہ 2.5 کلو غلہ نکالنا ہے. اور اگر آپ یہاں کے لحاظ سے پیسہ دیتے ہو تو غلہ ضرور دیجئے اس کے اندر, اور جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی اس غریب کو دے دیجئے, یا اور کوئی سامان خرید کر کے دے دیجئے, چاول کے ساتھ ساتھ اور کچھ دے دیجئے, اور وہ پیسہ جو بچا اس غریب کو دے دیجئے, دیگر چیزوں کے اندر استعمال کر لے گا, لیکن غلہ آپ کو دینا ہے. آپ کسی آدمی کو وکیل بنا سکتے ہو, جیسے یہاں سعودی عرب کے اندر ہے, یہ جمعیات خیریہ ہیں, یہ سب لیتے ہیں زکوٰۃ الفطر, ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. 21 ریال مثال 21 ریال ہے, انہیں ہم پیسے دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, غریبوں کو پیسہ نہیں دیتے, وہ 21 ریال کا 2.5 کلو چاول خرید کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ایسا آپ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے پیسہ ہندوستان بھیجیے, پاکستان بھیجیے, اور کہیے کہ بھائی اس کو غلہ خرید کر کے دے دیجیے. 2.5 کلو غلہ اس نے خریدا, اب کہے گا پیسہ بچ گیا آپ کا, آپ بولیے کہ وہ پیسہ بھی غریبوں کو دے دیجیے, الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن غلے میں آپ کو غلہ ہی دینا آپ کو زکوٰۃ الفطر. تو ایک مسئلہ اس کو کلیئر کر لیجئے کہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی ہمارے نبی کا عمل ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے پیسے دینار درہم, لیکن نہیں دیا ہر زمانے میں, اور آج پیسے سے زیادہ غلے کی قیمت ہے. ہمارے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے کہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں کھاتا ہے, ریال کوئی ڈالر نہیں کھاتا ہے, انسان غلہ کھاتا ہے. لاک ڈاؤن ہے, کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اگر ان کے گھر میں غلہ ہے, چاول دال ہے, خوشی کے ساتھ پیسے لیں گے اور اس کو کھائیں گے پیئیں گے. آدمی کے پاس پیسہ ہی جیب میں ہے لیکن کیا کرے گا, لے کر کے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے غلے کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی. انسان پیسہ نہیں کھاتا, انسان غلہ کھاتا ہے. انسان کے پاس کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ایسی جگہ پر ہے جہاں غلہ اس کو نہیں ملتا ہے, ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا, کھانے کو نہیں ملے گا, مر جائے گا. پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا کہ پیسہ میرے پاس ہے تو میں اس کو کھا لوں گا, نہیں. اس لیے غلہ انسان کو, خوراک انسان کو بچاتی ہے, پیسہ نہیں بچاتا ہے. تو خوراک کی, غلے کی اہمیت ہے دین کے اندر, انسان کی زندگی کے اندر یہ اہمیت ہے. آج جا کر کے دیکھیں, دیں گے دروازہ لاک کر کے, لاک ڈاؤن میں ان کو دیں گے, وہ زیادہ خوش ہوں گے تاکہ ان کو غلہ خریدنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے, یہ زیادہ ان کو خوشی ہوگی. اس لیے غلہ میرے بھائی یہی زکوٰۃ الفطر کے اندر اصل ہے, یہی ہمارے نبی کا عمل ہے. لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے ملک میں دیجیے, ضرور دیجیے, لیکن غلہ دیجیے. آپ غلہ دیجیے اور جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی ان کو دے دیجیے, یا وہیں کے لحاظ سے کہہ دیجیے کہ دے دو, آپ کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ پر زکوٰۃ الفطر میں غلہ دینا. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسری چیز کیا, عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد کیا کرنا ہے, تکبیر کہنا. یہ مشروع ہے. عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر کے آپ کو تکبیر کہنی ہے. کیا تکبیر ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اسے آپ کب تک کہیں گے؟ جب تک کہ عید کی نماز نہ پڑھ لیں. عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو یہ کہنا, اور عید کی نماز آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز ہوگی. عید کی نماز ختم ہو گئی, یہ چیز ختم ہو گئی. تکبیر عید تک انسان کو کہنا ہے. عید ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر عید کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا. یہ مسلمانوں کا شعار ہے, مسلمانوں کی پہچان. اور ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ.
وہ عورتیں جو ناپاک ہیں حیض و نفاس والی ان کو بھی دوشیدہ عورتوں کو بھی آپ نے حکم دیا کہ ان کو عیدگاہ لے کر کے جاؤ. جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی, دعا میں شریک رہیں گی, خیر کے کاموں میں شریک رہیں گی, لیکن نماز نہیں پڑھیں گی, کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, حیض سے پاک ہونا ضروری شرط ہے, لیکن دعا کے اندر شریک رہیں گی. آپ نے جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں کیا, آپ نے فرض نمازوں کے لیے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا, لیکن عید کی نماز کے لیے آپ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, سب کو, حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی جو ناپاک ہیں, حیض والی ہیں, نفاس والی ہیں, ان عورتوں کو بھی آپ نے نکلنے کا حکم دیا. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز کا حکم جمعہ اور فرض نمازوں سے کہیں زیادہ اہمیت ہے. یہ مسلمانوں کا شعار ہے, یہ پہچان ہے. یہ عید کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز ہر بندے پر فرض ہے, اور یہی ان کا فتویٰ صحیح ہے, یہی ان کا قول سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی لیے ہم ان کے فتوے کو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ہمارا یہ مسلک ہے, ہمارا یہ منہج ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس امام کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوتی اس کو مانتے ہیں, اور جس کی بات کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوتی اس کی بات نہیں لیتے, کیونکہ ہمارے لیے کتاب و سنت حجت ہے. کتاب و سنت دلیل. ہمارے نبی کی حدیث, ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کہ اللہ کتاب, دوسری میری سنت, جو اس پر عمل کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہمارے لیے ہے. اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہی بات نہیں, سینکڑوں باتیں, ہزاروں باتیں ہم ان کی مانتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کتاب و سنت کے جو موافق وہ بات مانتے ہیں. جو کتاب و سنت کے موافق نہیں اس کو نہیں مانتے. یہی امام حنیفہ نے بھی فرمایا کہ میری بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لے لو, جو نہ اس کو دیوار پر مار دو. تو یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ جو بات کتاب و سنت کے موافق اس سے لی جائے. تو ہم تعصب نہیں کرتے کہ امام حنیفہ ان کی بات نہیں لیں گے, یہ فلاں امام ان کی بات نہیں لیں گے. نہیں, ہم سب ہمارے امام ہیں, سب ہمارے علماء ہیں, سب کی بڑی خدمات ہیں, کوششیں ہیں, سب علم کے تقویٰ کے پہاڑ تھے, سمندر تھے علم کے. اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی, اللہ نے اس کے ذریعے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا. بڑے بڑے امام, بڑے بڑے علماء, سارے کے سارے. یہ ایک ہی امام نہیں پیدا ہوئے اسلام کے اندر, سینکڑوں امام پیدا ہوئے. لہذا معیار یہ بناؤ, یہ منہج بناؤ کہ جو کتاب و سنت کی بات موافق ہوگی وہی ہم لیں گے, جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگی وہ بات ہم نہیں لیں گے. اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ ہم ان کا ادب کرنا چھوڑ دیے, نہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں, بلکہ یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے پوری, اور یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ سارے کے سارے امام جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے, جنت الفردوس کے اندر ہوں گے, یہ سارے ائمہ کرام. تو یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے. الغرض کہنے کا مقصد عید کی نماز فرض عین ہے, ہر بندے پر پڑھنا ضروری. عید کی نماز باقاعدہ شعار ہے. عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ عید کی نماز جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی وہی اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا, جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی وہی طریقہ عید کی نماز پڑھنے کا بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں, 7 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. قرات سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر کوئی سورت پڑھیں گے, پھر رکوع میں جائیں گے, 2 سجدے کریں گے, اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر قرات سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے 5 مرتبہ کہیں گے کیا؟ اللہ اکبر. یہ ساری تکبیریں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرات سے پہلے ہوتی تھی, قرات کے بعد کوئی تکبیر نہیں ہے. سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کے بعد کوئی تکبیر نہیں ہے, ساری تکبیریں قرات سے پہلے. جتنی حدیثیں آتی ساری حدیثوں کے اندر آج تک مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس کے اندر یہ ہو کہ سورہ فاتحہ کے بعد یا رکوع سے پہلے قرات اللہ اکبر کہیں گے. جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, صحیح ابن خزیمہ, مسند دارمی اور سنن دارقطنی, اور اس طریقے سے مسند ابن ابی شیبہ, جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ساری حدیث کتابوں کے اندر آج تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری قرات سے پہلے ہیں. شرائط کے ساتھ حدیثوں کے اندر آتا ہے قرات سے پہلے ان کو کہنا ہے, رکوع سے پہلے نہیں ہے, یہ قرات سے پہلے ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے. تو دوسری رکعت جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے, 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, کوئی اور سورت پڑھیں گے, امام جو ہوگا پڑھے گا. مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد رکوع, اس کے بعد 2 سجدے, تحیات, درود شریف پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں گے. اس طریقے سے عید کی نماز ہوگی. عید کی نماز آنے کے لیے, پڑھنے کے لیے کھجور کھا کر کے آئیے. عید کے دن آنے سے پہلے غسل کرنا, اچھے کپڑے پہنا, یہ اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ نے اسلام کے اندر 2 دن عیدیں رکھی ہیں, ایک عید الفطر ہے ابھی جو آنے والی انشاءاللہ, اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو قربانی کے دن ہوتی ہے. تو عید الفطر میں نماز عید آنے سے پہلے کھجور کھا کر کے آنا یہ سنت ہے.
کیونکہ اس وقت رمضان میں انسان روزے سے رہتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں جانے سے پہلے آدمی خالی پیٹ جائے، کچھ کھا کے نہ جائے، آنے کے بعد کھائے۔ اس لیے عید الفطر تھوڑی تاخیر کر کے پہلے جو ہے تھوڑی تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آنے کے بعد انسان جانور ذبح کرتا ہے عید الاضحیٰ میں، اور پھر اس کا گوشت کھانا یا آنے کے بعد کھانا اس کے لیے مسنون ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیز ہے۔ اور تکبیر عید کی نماز پڑھنے تک آپ کریں گے، عید کی نماز ختم ہو گئی، عید ختم ہو گئی۔ اگر عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر عیدگاہ میں جانا آپ کے لیے مشکل تو مسجد کے اندر بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عید کی نماز مسجد کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھیں گے، اور اگر عیدگاہ میں ہے تو کوئی تحیۃ جو ہے 2 رکعت سنت وغیرہ نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر کوئی سنت اور نفل نہیں ہے۔ مسجد کے اندر چونکہ مسجد کا حکم الگ ہے، عیدگاہ کا حکم الگ ہے، اس لیے مسجد کے اندر اگر آپ آئیں گے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے، لیکن عیدگاہ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر کوئی سنت اور نفل نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آپ آئیں گے تب آپ کے لیے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا ہے۔ عید کے بعد گھر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ، ایک راستے سے جائیے دوسرے راستے سے واپس آئیے، اور خوب تکبیر کہیے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے جتنا کہہ سکیں جتنی تکبیر کہیں گے، جہاں تہاں تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ یہ سب قیامت کے دن ساری جگہ ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو عید کی نماز یہ فرض ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس طریقے سے بہت اہم دن ہے دین اسلام کے اندر عید کا، اور اس لیے ہمارے نبی نے کبھی اسے نہیں چھوڑا۔ جب سے عید آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور عید کے دن عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور پہلے نماز اس کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں اور کمیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نیک عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، تمام مسلمانوں کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے اندر جنت میں داخلے کا پروان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، ہر نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے اور ہر غلط کام سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرحیم۔